اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وہم عن آیاتہا معرضون وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فہم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلیہ ترجعون وإذا رآک الذین کفروا ان یتخذونک الا ہزوا اہذا الذی یذکر آلہتکم وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کے یہ تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف قدرتوں کی طرف، نشانیوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ لوگ رات دن ان کو دیکھتے ہیں اور نصیحت نہیں پکڑتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اپنی جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے کہ لوگ غور و فکر کریں اور حقیقت کو سمجھیں۔ تو فرمایا کہ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے زمین میں یہ پہاڑ جما دیے ہیں، ان تمید بہم، کہ یہ انہیں لے کر کہیں غیر متوازن نہ ہو جائے، ڈھلک نہ جائے۔ یعنی یہ پہاڑ جنہیں تم دیکھتے ہو، ان کا بنیادی مقصد زمین کو سازگار رکھنا ہے، یعنی اس کے توازن کو قائم رکھنا ہے، تاکہ اس پر بسنے والے لوگ سکون سے اس پر رہ سکیں۔ ورنہ یہ زمین دو طرح کی حرکت ہر وقت جاری رکھے ہوئے ہے، اپنے محور کے گرد اور اپنے مدار میں، لیکن اس کے باوجود یہ کتنی پرسکون ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص توازن میں رکھا ہے اور اس کے لیے پہاڑ اس کے اوپر جما دیے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی ہیں، یعنی کھلے راستے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، شاید کہ لوگ اپنی راہ پائیں۔ یعنی راستے ان پہاڑوں کے اندر موجود ہیں، درے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں داخل ہونے کے لیے، تاکہ لوگ اپنے راستے پائیں اور ان سے آسانی ان کو حاصل ہو۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اب آسمان کی طرف متوجہ کیا کہ آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ یعنی تم دیکھتے ہو کہ آسمان کتنا بلند اور کتنا وسیع ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے تمہارے سامنے کہ بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ جیسے کہ فرمایا نا کہ بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے جو تمہیں دکھائی دیتے ہیں۔ وہم عن آیاتہا معرضون، لیکن یہ لوگ ہیں کہ اللہ کی آیتوں سے اعراض برت رہے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وہو الذی خلق اللیل والنہار، اور پھر ایک اور بڑی نشانی جو 24 گھنٹے میں 2 دفعہ نمودار ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے رات اور دن، یہ 2 بڑی نشانیاں، اور دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں مخلوقات کے لیے۔ والشمس والقمر، اور اسی طرح سے سورج اور چاند، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی 2 بڑی نشانیاں ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے بنایا ہے کہ ایک روشن ہوتا ہے تو اس میں انسان اپنی ساری ضرورتوں کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور چاند جو رات کو نمودار ہوتا ہے، اس کا گھٹنا بڑھنا، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فرمایا کل فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، یعنی کسی کی مجال نہیں اپنے مدار کو چھوڑ کر دوسرے کے مدار میں چلا جائے۔ ہر ایک کا ایک آربٹ ہے، ایک راستہ ہے جس میں وہ چل رہا ہے، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس مدار میں اپنے وقت سے پہلے مکمل کر لے یا تاخیر کر دے۔
یعنی جو وقت اللہ نے رکھا ہے ان ستاروں کے لیے اپنے مدار میں چکر کو مکمل کرنے کے لیے، اسی وقت میں وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بشر کے لیے ہم نے آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں رکھی، ہمیشہ جیتا ہوا نہیں بنایا کسی انسان کو کہ اس کو ہمیشگی عطا کی ہو۔ افا ان متا، اگر آپ کو موت آ جائے، فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ انہوں نے کبھی نہیں مرنا۔ یعنی اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو موت کے عمل سے گزرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں اچھے اور برے حالات کی آزمائشوں سے گزار رہے ہیں۔ یعنی اچھے حالات ہیں وہ بھی تمہاری آزمائش کے لیے ہیں، اور اگر برے حالات تم پر آ گئے ہیں تو اس میں بھی تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھو تمہیں پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، اور اس طرح سے آنا ہے کہ ایک ایک عمل کا تمہیں جواب دہ ہونا ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کر اپنے اعمال کو انجام دو۔ اور پھر منکرین حق کی ایک اور عادت کو بیان کیا، وہ یہ کہ وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منکرین حق جب آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح سے باتیں بناتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کی باتیں کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے جو ہمیں ناگوار ہیں، اس طرح سے وہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، جبکہ یہ خود رحمان کے ذکر سے انکار کر رہے ہیں، رحمان کو یاد نہیں کرتے کہ جن نے ان کے لیے کس طرح سے نعمتیں پھیلا دی ہیں اس ماحول میں، اس زمین میں، کہ جنہیں تم گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں، لیکن اس رحمان کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ اور وہ ہستیاں کہ جو خود اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتی، یہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشتے ہیں، ان کے آگے جو ہے جھکتے ہیں، ان کے نظر و نیاز اور مرادیں ان کے آگے رکھتے ہیں، تو ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا؟ تو اللہ نے کتنی اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں اور توجہ دلائی ہے کہ دیکھو رحمان کی طرف آؤ، وہ سراپا رحمت ہے تمہارے لیے، اس کی ہدایت بھی تمہارے لیے رحمت، اس کے پیغمبر تمہارے لیے رحمت، تو تم شیطان کے پھندے میں کیوں پھنسے چلے جاتے ہو؟ اللہ تعالی ہمیں بھی آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔